اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے انسان کے پورے جسم میں، پوری باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغہ، وہ گوشت کا حصہ، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر درست رہے، صحیح رہے، اچھا رہے، نیک رہے، پاک رہے، تو انسان کا پورا جسم، پورے اعضاء، اس کے پورے پارٹ، اس کے پورے حصے پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی ڈر، دل کا خوف، اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی سزاؤں سے ڈرنا، اللہ کی دھمکی، اللہ کی وارننگ سے ڈرنا، یہ سب انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر محل نظر الالہ، محل نظر الالہ، یعنی اللہ کی نظر کی جگہ ہے دل۔ اسی لیے مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم و مکرم حضرات اور میری ماں اور بہنوں، دلوں میں، خاص طور پر دلوں میں جو صفات ہوتی ہیں اور دلوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عزیز حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں گورے، کالے، موٹے، لمبے، دبلے، پتلے، ہر قسم کے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ان کے جسم میں ایک خاص چیز فٹ کر دی ہے۔ وہ خاص چیز، وہ خاص عضو ایسا عضو ہے، وہ خاص حصہ ایسا حصہ ہے کہ انسان کے سارے ارادے وہیں سے ہوتے ہیں، انسان کے سارے خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار وہی مرکز ہے، وہی سینٹر ہے۔ شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہے دل۔ دلوں کے بارے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ ہوگا، دل کی اصلاح، دل کی اصلاح کیسے ہو، دل بگڑتا کیسا ہے، اور بگڑنے کے بعد اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں آج کے خطبے میں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دل کی پوزیشن کیا ہے، یعنی پورے جسم میں، پوری باڈی میں اصل یعنی انسان کا اصل عضو
اور انسان کا اصل حصہ، اس کا اصل پارٹ دل ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دل ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. تو اسی دل کا، اس دل کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. جیسے بادشاہ کا درجہ ہے کہ بادشاہ ہے، بہت بڑی حکومت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی پبلک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، سارے لوگ اسی کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. بالکل اسی طرح پوری باڈی میں انسان کی دل ہوتا ہے، جو دل ہی سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، اپنے حکم صادر کرتا ہے. وہ حکم دیتا ہے تو سارے لوگ اس کے حکم کو مانتے ہیں. آنکھ بھی اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے، ہاتھ پیر بھی دل کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. تو دل ایک بادشاہ کی طرح ہے، جیسا کہ بڑا بادشاہ جو اپنی سلطنت چلا رہا ہو، اپنی حکومت چلا رہا ہو، بالکل اسی طرح دل کا مقام ہے، دل کی پوزیشن ہے، دل کا مرتبہ ہے پوری باڈی میں. اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آپ نے فرمایا، آپ کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے انسان کے پورے جسم میں، پوری باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغہ. وہ گوشت کا حصہ، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر درست رہے، صحیح رہے، اچھا رہے، نیک رہے، پاک رہے، تو انسان کا پورا جسم، پورے اعضاء، اس کے پورے پارٹ، اس کے پورے حصے پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں اور گناہوں سے پاک رہتے ہیں اگر وہ گناہ سے پاک رہا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور اگر وہ بگڑ جائے اور وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے اور وہ فاسد ہو جائے، فساد اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو انسان کے سارے اعضاء میں پوری باڈی، پورا جسم آدمی کا بگڑ جاتا ہے. پورا ہاتھ پیر بھی اسی کے مطابق فاسد ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دل کا بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے دل کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہیے، گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے. اسی طرح انسان کا دل محل التقوی. انسان کا دل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی جگہ ہے. سب سے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ڈر کی جگہ، خوف کی جگہ اور نیکی کی جگہ، اطاعت و فرما برداری کی جگہ. ارے میرے رب کی مجھ کو اطاعت کرنا چاہیے، میرے رب کی مجھ کو نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح کے اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور اگر میں نماز نہ پڑھوں تو میرا رب مجھ کو سزا دے گا. یہ ڈر، تقوی کی جگہ دل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے دلوں میں جو تقوی ہے، اس تقوی کو آزمایا ہے، اس تقوی کو آزمایا ہے، امتحان لیا ہے ان کے دلوں کے تقوی کا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. امتحان لینے کے بعد وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. بڑی مغفرت ہے، بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ان کے لیے رکھا ہوا ہے. تو دل جو ہے محل التقوی، یعنی تقوی کی جگہ ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا. تقوی ڈر، دل کا خوف، اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی سزاؤں سے ڈرنا، اللہ کی دھمکی، اللہ کی وارننگ سے ڈرنا، یہ سب انسان کے دل میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ. اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا
کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، ادھر ڈر ہوتا ہے، ادھر انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. یہیں سے اللہ کا ڈر سارے اعضاء میں پھیلتا ہے، ہاتھ میں، پیر میں. اسی لیے جو ہے چوری کرنے والے کی چور کا ہاتھ رک جاتا ہے. کیوں؟ دل میں ڈر ہے، اس لیے ہاتھ چوری کرنے سے رک گیا. دل میں خوف ہے، دل میں تقویٰ ہے، اسی لیے شراب خانے کی طرف قدم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں. تو یہ محل التقویٰ ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ دل اتنا امپارٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ کی نظر ہمیشہ دل کی طرف ہوتی ہے. اللہ کی نظر محل نظر الالہ یعنی اللہ کی نظر کی جگہ ہے دل. اسی لیے مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے ہمیشہ، رات ہو کہ دن ہو کہ رات ہو، کبھی بھی ہو. میں اکیلا ہوں یا تنہا ہوں، اکیلا ہوں یا لوگوں میں ہوں، سفر میں ہوں، سفر کے یا مقیم ہوں، یعنی اپنی جگہ پر ہوں، جہاں کہیں بھی رہے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر میرے دل پر ہے کہ میرے دل میں کس طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح کے ارادے بن رہے ہیں. یہ مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دل اللہ کے نظر کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم بل ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی پراپرٹی والا ہے، کتنا پیسے والا ہے، کتنے پلاٹ والا ہے، بینک بیلنس والا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دلوں میں کتنا ڈر ہے، دل میں کتنا ڈر ہے، دل میں کتنا خوف ہے، دل میں کتنا تقویٰ ہے، دل میں کتنا جذبہ ہے میری بات کو ماننے کا، میرے حکم پر چلنے کا، دل میں کتنا جذبہ ہے اس کے، یہ دیکھا جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت خوبصورت، زبان بھی میٹھی، بہت خوبصورت زبان بھی میٹھی، لیکن دل کالا، دل ایک دم کالا، دل میں حسد اور دل میں کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرتیں. یعنی باڈی بہت اچھی، بیوٹیفل باڈی، بیوٹیفل فیس، یعنی لیکن دل ہے کہ جو ہے ایک دم گندا، ایک دم کالا، ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کیسے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، بات میں بھی اچھا نہیں، زبان بھی اس کی اتنی میٹھی نہیں ہے، لیکن دل اس کا صاف ہوتا ہے. دل کا صاف، دل میں کوئی کینہ نہیں، دل میں کوئی کپٹ نہیں، دل میں کوئی دشمنی نہیں اور دل میں کوئی نفرت نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو دل میں کوئی چیز کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہے، دل میں اس کے شرک نہ ہو، قلب سلیم ہو، اس کا دل قلب سلیم ہو. اللہ کو یہ پسند ہے. اسی طرح ایک نیکی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی ایک ہی ہے، آدمی دو ہیں، عمل ایک ہے، یعنی نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، بعض آزو بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن دو آدمی جب نماز پڑھ رہے ہیں یا صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کی نماز کا درجہ الگ الگ ہے. کیوں؟ حالانکہ دیکھنے میں وہ بھی رکوع کر رہا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے سن رہا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن دل کی وجہ سے، دل میں تقویٰ اور دل کی لگن، دل کی تڑپ، نماز میں کتنی لگن ہے، نماز میں کتنی کیئر سے پڑھ رہا ہے. کوئی بہت کیئر سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے ہی پڑھ رہا ہے کیئرلیس انداز سے. تو دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل کی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹی سی چھوٹی نیکی
دل کی حالت کی وجہ سے وہ بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑی سی بڑی نیکی دل میں کھوٹ، ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دو آدمی ہیں، عمل ایک ہے، کام ایک ہے، نیکی ایک ہے، لیکن دونوں کی درجوں میں، ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا ثواب کم ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، حالانکہ عمل ایک ہی ہے، حالانکہ نماز ہے، خیر خیرات ہے، ایک آدمی خیر خیرات کر رہا ہے، دوسرا بھی خیر خیرات کرتا ہے، لیکن دونوں کے خیر خیرات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ دل سے ہوتا ہے، دل میں جو فیلنگ ہے، دل میں جو ڈر ہے، دل میں جو تقوی پرہیزگاری ہے، اس کی وجہ سے دونوں کے درجات میں، دونوں کے ثواب میں، دونوں کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح سے دل جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، اور سارے اعمال دل سے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھتے ہیں کہ دل بگڑتا کیسے ہے۔ اسباب فساد القلب، دل بگڑتا کیسے ہے؟ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دل ایسا صاف دل دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دل کا صاف ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو دل کا یعنی دل اس کا صاف و شفاف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر لڑکا جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ یعنی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک رب کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے دل میں، ہر بچے کی پیدائش کے وقت یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن بڑا ہو کر ماحول سے متاثر ہو کر، ماں باپ سے متاثر ہو کر، وہ اگر ماں باپ کرسچن ہے تو کرسچن بن جاتا ہے، اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بن جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اور اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بن جاتا ہے۔ تو دل تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صاف دل دیا ہے، پاک و صاف شفاف دل دیا ہے، لیکن دل بگڑ جاتا ہے۔ کیسے بگڑ جاتا ہے؟ ماحول سے بگڑ جاتا ہے، صحبتوں سے بگڑ جاتا ہے، آس پاس کے گندے ماحول سے بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب الغفلہ عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونا کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اور 24 گھنٹے والی زندگی میں کیا کیا اللہ نے فرض کیے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم واجب 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز آدمی پڑھتا نہیں پڑھنے کی وجہ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرے تو دل اس کا بگڑنے لگتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کی یاد سے جب غافل ہوگا تو دوسرے کی یاد آئے گی اس کے دل میں، کیونکہ دل ایک برتن کی طرح ہے، یا تو اللہ کی یاد ہو یا نہیں تو شیطان کی یاد ہو۔ اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان کی نفس کی خواہشات، بری بری خواہشات، برے برے خیالات کے پیچھے جائے گا۔ اگر اللہ کے حکموں کو مان کر اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا رہے گا، 24 گھنٹے والی لائف گزارتے رہے گا، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا پابندی سے، ریگولر انداز سے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا، تو اس کا دل صاف و شفاف رہے گا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، شیطان جس طرح بولتا ہے اسی طرح کرتا رہے گا، یا منمانی زندگی گزارے گا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور کبھی جو ہے چھوڑ دیا، کبھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں میں ملوث کر لیا، تو وہ نفس کا بندہ ہو جائے گا، شیطان کا بندہ ہو جائے گا، رحمان کا بندہ نہیں رہے گا، تو دل اس کا بگڑ جائے گا۔ اسی لیے تو اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی اللہ کی یاد کو، یعنی اللہ کی یاد ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یعنی جس کی وجہ سے دل بگڑ جاتا ہے، یعنی تدبر قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن میں سوچ و فکر نہیں کرنا، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنا۔
ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنا، یعنی آدمی بس پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے، قرآن کیا ہے، سورے کیا ہیں، الحم کا سورہ ہے، چھوٹے چھوٹے سورے جو نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، ان سوروں کو یاد نہیں کر رہا ہے، قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کا دل بگڑنے لگتا ہے، ایسے شخص کا دل جو ہے فاسد ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو صاف و شفاف بناتی ہے، دلوں میں برے ارادے جو ہیں ان برے ارادوں کو ختم کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی قرآن اٹھاتا نہیں، کبھی قرآن کو پڑھتا نہیں اور اس کے معنوں کو دیکھتا نہیں، تو ایسے شخص کا دل بگڑنے لگتا ہے، فاسد ہونے لگتا ہے۔ تو ایک دوسری وجہ یہی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنا اور قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، سوروں کو یاد نہ کرنا، بس اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں لگا دینا اور دنیا ہی کے پیچھے لگا دینا، اور اس پوری کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں غور نہیں کرنا۔ آسمان جیسا اتنا بڑا آسمان ہے بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، زمین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنا دیا ہے کہ زمین ایسی زمین ہے جس میں ہم گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، لیکن اللہ کا اگر حکم ہو جائے تو وہی زمین ایسے ہلے گی کہ طوفان آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عذاب ایک سیکنڈ میں اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا ہے اور قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ دلوں پر تالا لگ جاتا ہے، دلوں پر قفل لگ جاتا ہے، دلوں پر لاک لگ جاتا ہے کہ دل سوچتا ہی نہیں، معروف کیا ہے، نیکی کیا ہے نہیں معلوم، برائی کیا ہے نہیں معلوم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کو برائی کی صورت میں دیکھتا ہے، برائی کو نیکی کی صورت میں دیکھتا ہے، اس طرح سے یعنی وہ اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں، اس کی نظر بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ پہلے مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ سیاہ اب اس گناہ کو اگر توبہ کر لے اور دوبارہ نہ کرے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے اور پھر وہ اس کا دل سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پے در پے یعنی ایک کے پیچھے ایک گناہ کرتا رہے تو یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، اب اس کو نیکی میں برائی میں فرق نہیں دکھتا ہے، کیا ہے نہیں معلوم، بس زندگی گزر رہی ہے، اچھا کام کون سا برا کام کون سا مجھ کو نہیں معلوم، اچھا انسان کون ہے برا انسان کون ہے اس کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کی تمیز ختم ہو گئی، پرکھ ختم ہو گئی، اس کا دل کالا ہو گیا۔ تو یہ ایک سبب ہے دل کے بگڑنے کا۔ تیسرا سبب یہ ہے کثرت الذنوب والمعاصی، زیادہ سے زیادہ گناہوں میں لت پت ہو جانا، چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں پڑ جانا، جس کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، یعنی اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرنا اور گناہوں میں پڑ جانا، کیونکہ جب گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب ہے جہنم میں چلا جانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی جہنم کی وادی ویل ہے ایسے دلوں کے لیے جو انتہائی سخت ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ برائی نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو اگر نصیحت بھی کی جاتی ہے، ہاں بہت معلوم ہے، ہم جاؤ، ایسا بولتا، یعنی مطلب ہے کہ ہم کو معلوم ہے بہت، تم کو نصیحت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟
نصیحت تک ایسا شخص قبول نہیں کرتا، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، کان کا بہرا ہو جاتا ہے، نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، دل کا کالا ہو جاتا ہے، نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسی حالت دل کی حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کا خیال نہیں کرتے ہیں، دینداری کا خیال نہیں کرتے ہیں، نمازوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے، دل کی حالت ہے۔ یہ دل میں، ان کے دل میں نماز کی اتنی اہمیت بیٹھی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے تو جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو احساس، اس کا احساس نہیں ہے۔ آدمی کو احساس ہے پیسہ بہت اہم ہے، اس لیے دن بھر رات بھر اس کے پیچھے بھاگتا ہے پیسہ بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے بھاگتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اٹھ کر بھاگتا ہے، صبح میں بھاگتا ہے، شام میں بھاگتا ہے، دوپہر میں بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے حکموں کے پیچھے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ٹائم نہیں لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل کی حالت سخت ہو گئی ہے، دل اس کا نرم نہیں ہے، دل اس کا اللہ کے حکموں کے لیے سخت ہو گیا ہے۔ ایسے سخت دل کے لیے اللہ کی بہت وعید ہے، وارننگ ہے کہ ایسے سخت دل والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمیشہ اپنے دلوں پر نگرانی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا دل اس وقت کیا سوچ رہا ہے، میرے دل میں اس وقت کس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کس قسم کے ارادے پیدا ہو رہے ہیں، اس کو سوچنے اور اس کی غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔